کیا تھا, آپ شام ڈھلے آ گئے, وہ ساری رات نہ آیا, آپ ختم نبوت پہ بات کرتے رہے اور طے یہ پایا تھا کہ مرزا بھی چند آیات کا ترجمہ کرے گا اور تفسیر لکھے گا, اور پیر صاحب بھی ترجمہ اور تفسیر لکھیں گے, اور کس کی تفسیر اچھی ہے پھر فیصلہ ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. پیر صاحب آ گئے, مرزا نہ آیا. پیر صاحب ساری رات ختم نبوت کے موضوع پہ خطاب کرتے رہے. جب صبح ہونے کو ہوئی, آپ نے فرمایا مرزا نہ آیا, نہ آنے والا ہے, اگر وہ آج آ جاتا اللہ کی قسم ہے میں قلم سے خود نہ لکھتا, میں قلم کو کہتا اے قلم لکھ, قلم خود اٹھتا اور تاجدار ختم نبوت پر لکھتا چلا جاتا, لکھتا چلا جاتا. آپ واپس کورونا شریف پہنچے, کہنے والے نے کہا پیر صاحب اتنا بڑا کام کر دیا, اگر وہ آتا تو کیا قلم کو حکم دیتے اور قلم چلتا؟ پر میں واللہ بخدا میں نے خود دعویٰ نہیں کیا تھا. جب میں گولہ کی دھرتی سے جا رہا تھا رات کو خواب کے عالم میں تاجدار ختم نبوت نے مجھے دیدار کرایا اور فرمایا میرے علی تو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے, ہمارا ہاتھ تیری پشت پر ہے, جاؤ دعویٰ کرنا تیرا کام ہے, کر کے دکھانا ہمارا کام ہے. لوگوں نئی نسل نہیں جانتی کہ ختم نبوت کے تحفظ ختم نبوت کے آئین کے پاس کرانے میں کتنی علماء کو سولی دی گئی, کتنی جانوں کی قربانی دی گئی ہے. 1956 میں تحریک چلتی ہے, 1974 میں کامیابی ملتی ہے. تحفظ ناموس رسالت کے آئین کے پاس کرانے میں کتنی قربانیاں دی گئی اور کتنے جو ہے مار کے مارے گئے, کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, کوڑے برداشت کیے ہیں, مظالم برداشت کیے ہیں, تب جا کر آئین تحفظ ناموس رسالت, آئین تحفظ ختم نبوت جو ہے یہ بل پاس ہوا ہے. یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں, مشائخ کی قربانیاں ہیں. وہ جیلوں میں پڑے رہے, وہ جلتے رہے, سڑتے رہے, وہ سولیوں پہ جھولتے رہے, لیکن حضور نبی کریم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. رات کا عالم تھا, کہا اب تو سارے سو چکے ہیں, اب نہیں ہے. وہ حضرت وہ قائد ملت اسلامیہ الشامت نورانی اب دنیا میں نہیں ہے. وہ حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی اب دنیا میں نہیں ہے. وہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی لجپال ابھی دنیا میں نہیں ہے. وہ تاجدار گولہ دنیا میں نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں ختم نبوت کے آئین پہ حملہ ڈال لو, ناموس رسالت کے آئین پہ نظر ثانی کی باتیں کرو. کون ہوگا جو میدان میں آئے گا اور آ کر کے تحفظ کرے گا؟ ہاں, رات کے اندھیروں میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا. انہیں کیا خبر تھی کہ ویل چیئر پہ بھی ایک بابا بیٹھا ہے جو میدان میں آئے گا, سر پہ کفن باندھے گا اور نوجوانوں کو نیا شعور دے گا اور بازو لہرا لہرا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے قوم میں نیا جذبہ, نیا ولولہ, نئی سوچ بیدار کرے گا. ہزاروں سلام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی تربت پر, جنہوں نے قوم کو ایک ایسا جذبہ دیا ہے کہ سنی ماں کی گود میں پلنے والا بچہ جب پہلی بار زبان کھولتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بہت دور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا, حضور نے دیکھا, یہ تین باتیں سن لی.